ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ یونس: یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جس میں دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اس سے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ یہ نعمت تمہیں نصیب ہوئی، بس یہ وہ چیز ہے جس پر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یا ایہا الناس خطاب ہے تمام انسانوں سے، اور اس لیے ہے کہ سب اسے قبول کریں۔ جنہوں نے قبول کیا ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، انہیں اللہ کے فضل و کرم اور عنایات پر خوش ہونا چاہیے۔ مفسر قرآن ابو النعمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں قرآن کی 4 صفات بیان کی گئیں۔ پہلی صفت موعظت ہے، اور موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ دنیا کے انہماک سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور روز آخرت کی طرف مبذول کر دے۔ اس سے دلوں میں رقت پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ یہ قرآن دلوں کی بیماریوں مثلاً شرک، عقیدہ کفر، حسد، بغض، خود غرضی، بخل، لالچ، ان سب کے لیے شفا کا کام دیتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یہ روگ از خود اس کے دل سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہر فرد کے الگ الگ حقوق متعین کرتا ہے، وہ ایسے قوانین بتلاتا ہے جس سے فرد، معاشرہ اور حکومت میں سے کسی کے بھی حقوق ایک دوسرے کے ہاتھوں مجروح نہ ہوں، ایک دوسرے پر زیادتی نہ ہو۔ اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جو شخص قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے، یا جو معاشرہ یا حکومت قرآن کی اتباع کرتی ہے، اس پر اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے اس سے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔ اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہے کہ یہ کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس پر عمل پیرا ہوا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اس سے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو مضبوط تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا، اس پر تدبر اور تفکر کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ